الحمد لله رب العالمين۔ ہاں ٹھیک ہے، سعودی عرب میں رواج ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن، شریعت کا حکم بھی 3 دن ادا ہے۔ مغرب سے عشاء تک وہ ادا کے لیے بیٹھتے، عشاء کے بعد کھانا کھلاتے۔ وہ کھانا میت کے گھر کا نہیں ہوتا، ان کا کوئی دوست پکوا کے لے آتا ہے، وہ کھلاتا ہے۔ وہ خود اپنے گھر سے نہیں، وہ تو خود وہی کھانا کھاتے ہیں جو باہر سے آتا ہے۔ فقیہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جس سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا اسکاٹ لینڈ میں کوئی دینی یونیورسٹی ہے جہاں فرحت ہاشمی صاحبہ نے سارے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر دین متین کی پی ایچ ڈی کی، تو وہی اس سے پوچھے مجھے کیا پتہ ہے۔ فقہ حنفی کو لوگ جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کہتے ہیں، امام حنیفہ انڈیا میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ تو بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں فوت ہوئے، وہ تو تابعی ہیں اللہ کے بندے، خیال کیا کرو۔ مردوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، مسجد کا بھی، نلکے کا بھی، قرآن پڑھ کے پہنچا وہ بھی پہنچتا ہے۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز تو بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ وہ نماز تم ڈھونڈ کے بتاؤ، مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ مسجد عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے، یہ بلوغ المرام میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہیں۔ نمازوں میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن کیفیت ہے تو پڑھ رہے ہو نا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا، آپ کو بوسہ بھی دیا تھا، چلو جی اللہ قبول کرے۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ حضور کعبے میں داخل ہوئے تو تصویریں بنی ہوئی تھی بتوں کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور بی بی مریم کی بھی۔ حضور وہ مٹانا چاہتے تھے تو اندر کوئی سیڑھی تو تھی نہیں۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ مٹا دیتا ہوں۔ حضور پاک نے قدم رکھا تو حضرت علی نے کہا بس کت یا سے، بس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے صاف کر دو۔ پھر حضور بیٹھ گئے اور حضرت علی کندھے پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے صاف کر دی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو بکر بہادر ہے کہ میں تو ایک قدم برداشت نہیں کر سکا اور وہ حضور کو اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ دجال بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہاں کرے گا۔ حضور نے خود خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہا ہے، تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وہ جب دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر مکے میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سمجھتے آپ ہیں نہیں، بس آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قدم بقدم چلیں، ان کی سنت پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ بہرحال گڑے میں جو کافر ہندو تانت ڈالتے ہیں وہ بھی حرام ہے، داڑھی کو گرے لگانا بھی حرام ہے بالکل۔ تانت کہتے ہیں یہ ہندو لوگ جو ہے گلے میں دھاگا بنا کے خاص پہنتے ہیں اور داڑھی کو باقاعدہ گونتے ہیں۔